बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने नमाज हाजत के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमने जस्ट इस नमाज को एक मरतबा पढ़ा और हमारी हाजत पहले ही दिन पूरी हो गई। और आज की वीडियो में मैं आपको इसका प्रूफ दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं। आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। नूर है कहते हैं, यार हु आर यू लेडी, दिस इज सो अमेजिंग। 6 मंथ से मेरी जिंदगी मुश्किल में थी, आज 3rd डे था, मैं इस नमाज को पढ़ा, अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, दिस इज सो अमेजिंग नमाज। जब ये वजीफा करने लगी थी तो इन्होंने फर्स्ट डे कमेंट भी ऐड किया था, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। 2 दिन पहले इन्होंने बोला कि मैं भी ज़रूर अपनी हाजत के लिए आज इसको पढ़ूंगी, और देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने तीसरे दिन उनकी इस हाजत को पूरा कर लिया। नेक्स्ट मेरी सिस्टर हैं हमना है, कहती हैं दिस वर्क सो अमेजिंगली। मैं परसों फर्स्ट टाइम पढ़ी और ये नमाज और आज दूसरी बार पढ़ी है, और मेरा वीज़ा इशू चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉर्ट आउट हो गया, और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड की सैलरी में 50K का इंक्रीमेंट लग गया। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, जज़ाकल्लाह, ये बहुत पावरफुल अमल है। और इनका जो कमेंट था, इन्होंने जो शुरू में कमेंट किया था वो भी हम पढ़ते हैं। इन्होंने भी जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड की, इन्होंने बोला कि मैं भी जरूर पढ़ूंगी अपनी हाजत के लिए, मेरे पेपर नहीं निकले, मैं यूएससी के लिए अप्लाई किया हुआ है, प्लीज दुआ करें। इसी वीक में उनका रिस्पांस एक्सपेक्टेड है, प्लीज सब दुआ करें। 3 बार रिजेक्शन आ चुकी है माशाल्लाह। देखिए 3 मरतबा रिजेक्शन के बाद इनको अल्लाह सुब्हान तआला ने सिर्फ दूसरे दिन ही अल्लाह ने खुशखबरी अता कर दी, दूसरे तीसरे दिन ही खुशखबरी अता कर दी। तो ये इतना पावरफुल अमल है कि अगर आप इसको तवक्कुल के साथ, खलूस के साथ, यकीन के साथ करते हो तो ये इंस्टेंट रिजल्ट लेके आता है। आज की लाइफ में भी बहुत सारी मेरी सिस्टर ये सवाल कर रही थी कि हमारे एग्जाम्स हैं, जॉब के टेस्ट हैं, तो हम कौन सा ऐसा वजीफा करें, बहुत कम दिन रह गए हैं, जो कि फौरन जो है वो हमारी हाजत कबूल हो जाए, हमें कामयाबी मिल जाए। तो ये वो नवाफिल हैं जो कि आप लाजमी डेली पढ़ते रहो, कि फिल-4 आपको रिजल्ट देते हैं, फिल-4 से दुआ कबूल कर ली जाती है। ठीक है, तो तमाम मेरी सिस्टर जो परेशान है अपने रिस्क के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, शादी के हवाले से, रिश्ते के हवाले, इम्तिहानात में कामयाबी चाहिए, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है जो कि एक अरसे से स्टक हो चुकी है, जिसका जो है वो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उन तमाम मसाइल के हल के लिए आप इस नमाज को अदा कर सकते हो। देखिए ये इससे आपकी हाजत इंस्टेंट पूरी होती है। आप मेरी पिछली वीडियो में देखोगे, उसमें बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस अपने शेयर किए थे कि वाकई में पहले दिन ही हाजत इससे पूरी हुई है। ठीक है, और अब ये जो कमेंट्स हैं ये मैं अपनी वीडियो से आप लोगों के साथ शेयर किए, आप जाके इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि लोगों को वाकई इससे मदद मिली है। अब क्या चीज है, क्या ऐसी चीज है किस तरह से इन बच्चियों ने पढ़े, जो कि अल्लाह ने इनको फिल-4 मदद अता की, बाकी लोगों ने भी पढ़े होंगे ऑब्वियसली, क्या वजह बनी कि उनकी हाजत अभी तक पूरी नहीं हुई। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जब आप कोई भी वजीफा करते हो, कोई भी अमल करते हो, उससे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी नमाजें कंप्लीट करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, हो सके तो तहज्जुद भी पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करें, कोई भी सूरत पढ़ें। अगर आप सूरह मोहम्मद पढ़ रही हैं, सूरह मोहम्मद पढ़ लें, सूरह यासीन पढ़ लें, सूरह रहमान पढ़ लें। ठीक है, या फिर अगर वैसे ही आपने कुरान पाक स्टार्ट किया हुआ है सीक्वेंस से, तो आप वैसे ही कुरान पाक की तिलावत डेली किया करें। ठीक है, प्लस सबसे अहम बात कि जब आप कोई भी वजीफा करते हो, यकीन होना चाहिए, पूरा तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह जरूर मेरी सुन लेगा, जरूर मेरी दुआ कबूल कर लेगा, मुझे जरूर अता कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए मेरिकल स्टोरीज सबको सुनाने का मकसद ही यही होता है कि आप जब दूसरों की स्टोरी सुने, पूरे यकीन के साथ आप वो वजीफा करें, और जब वो वजीफा आप उस तवक्कुल के साथ करेंगे कि ये बहुत पावरफुल वजीफा है, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है, तो इंशाल्लाह आपका भी ईमान, आपका तवक्कुल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अच्छे तरीके से उस वजीफे को कर सकोगे। ठीक है, और 3rd इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब आप कोई भी वजीफा कर रहे होते हो तो उसकी अदायगी में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अभी अगर जैसे ये नमाज है, नमाज हाजत है, तो नमाज हाजत को पढ़ते हुए आपने बहुत फोकस रखना है कि वो टाइम चूज करना है जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आसपास शोर ना हो, बहुत सुकून वाला टाइम चूज करना है, चाहे इसको तहज्जुद में पढ़ ले, रात के किसी भी पहर में पढ़ ले, पर अपने बहुत ही पुरसुकून टाइम इसके लिए चूज करके इस नमाज को अदा करना है। अल्लाह पाक जरूर आपकी दुआएं सुन लेंगे। ठीक है, तो पूरा जो ये वजीफा है, आपको इसको करने में अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट लग जाएंगे। तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको डेली अपनी ज़िंदगी के 45 मिनट खर्च करके आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी मुश्किल टल सकती है, आपकी हाजत पूरी हो सकती है, तो ये कोई जो है महंगा सौदा तो ना हुआ। 45 मिनट तो हम वैसे ही स्क्रॉलिंग में ज़ाया कर देते हैं, इससे ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं। तो आप अपनी हाजत के लिए, अपनी उस
وش کے لیے لازمی اپنی زندگی میں ٹائم نکالو، اپنی بزی روٹینز میں سے ٹائم نکالو، اللہ ضرور آپ کی مدد کر دیں گے۔ تو اب اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو کرنا کس طرح ہے، کتنے دن کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے کویشچنز آئے تھے، تو وظیفہ میں جو ہے وہ جلدی سے آپ کو بریف کر دیتی ہوں سٹارٹ سے، دھیان سے سمجھیے گا تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو جو نماز حاجت، تو 4 نوافل ہیں حاجت کے، یہ 2 کر کے ادا کریں گے ان کو، اور مکروہ ٹائم پہ ان کو ادا نہیں کرنا۔ مکروہ ٹائم کون سے ہیں؟ آئی ہوپ سو کہ سب کو پتہ چل گیا ہوگا، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا۔ جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ان سب کو میں جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس ٹائم سے لے کے جب تک سورج پورا روشن نہ ہو جائے وہ ٹائم تک آپ نے نماز ادا نہیں کرنی۔ جب پورا سورج نکل کے روشن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آنورڈ آپ 12 بجے سے پہلے یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ 12 بجے کا ٹائم جو ہے وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے، تو 12 سے 12:15 کے درمیان میں نہیں کر سکتے جب سورج پورا جو ہے وہ سر کے اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جب شام کا ٹائم ہوتا ہے، جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آپ نوافل کو نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ جو عصر سے مغرب کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ نہیں آپ نے پڑھنا۔ مغرب کے بعد آنورڈ آپ اس کو ادا کر سکتے ہو، پوری رات میں کسی بھی ٹائم پہ ادا کر سکتے ہو، تہجد میں پڑھ ان نوافل کو ادا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان اوقات کو خاص طور پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 3 اوقات کے علاوہ آپ پورے دن میں کسی بھی ٹائم پہ ان نوافل کو ادا کر سکتے ہو۔ تو جس طرح ہم نیت کرتے ہیں اپنی نارمل نماز کی، نوافل کی، حاجت، طرح آپ نے نیت کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 41 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ جس طرح نارمل رکوع میں جاتے ہو، سجدے میں جاتے ہو، دین پھر کھڑے ہو کر دوسری جو رکعت ہوگی اس رکعت میں آپ نے 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ اس کے بعد آپ اتحیات پڑھیں گے نارمل جس طرح نماز ادا کرتے ہیں، درود پاک پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھیں، ربی اجعلنی پڑھیں، جس طرح نماز میں آپ جو دعائیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دعائیں پڑھ کر سلام پھیریں۔ اس کے بعد جو ہے بغیر کسی سے بات کیے، بغیر وقفہ کیے اگلے 2 نوافل شروع کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے کاؤنٹنگ کا دھیان آپ نے خاص طور پہ رکھنا ہے، اس کو مکس نہیں کر دینا، اوکے۔ اور اس کے بعد جب آپ 4 نوافل پڑھ چکے ہیں، جائے نماز پر بیٹھ کے ہی آپ نے 51 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹا درود نہیں پڑھنا، درود ابراہیمی ہی پڑھیں گے ہم، اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، دھیان ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ اس کے بعد آپ جب درود ابراہیمی پڑھ چکے تو سجدے میں جا کے آپ نے ایک تسبیح یا اللہ پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے، سجدے میں پڑھتے ہوئے جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے جائیں۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر یا سجدے میں ہی آپ نے پورے توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ رو رو کر اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے اللہ سے۔ اللہ ضرور آپ کی دعائیں قبول کریں گے، وہ دعائیں جو آپ کی سالوں سے اٹکی ہوئی ہیں، وہ دعائیں جو آپ کی پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو کسی بھی صورت جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، آپ یہ نماز ادا کر کے دیکھو، اللہ ضرور وہ دعا پوری کریں گے انشاءاللہ۔ جب آپ اللہ کو اس کے اسماء اعظم سے پکاریں گے، اس کے خوبصورت ناموں سے پکاریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اتنی پیاری نماز ادا کریں گے، اور اس نماز میں جب آپ اللہ کی وحدانیت کو بار بار سورہ اخلاص میں بیان کریں گے تو اللہ ضرور آپ کی دعائیں قبول کر لے گا۔ اور میں نے اب تک جو میرا اپنی آبزرویشن ہے کہ اللہ سب سے زیادہ جلدی وہ دعا قبول کرتا ہے جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہو۔ تو جتنی بھی میں نے ایسی دعائیں، مسنون دعائیں دیکھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد اللہ فوراً پکار سن لیتے ہیں، ان میں نا ایک کامن فیکٹر مجھے نظر آیا ہے، وہ ہے اللہ کی وحدانیت کا۔ ان سب میں اللہ کے لا شریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ اردو میں بھی اپنی جب دعا مانگنے لگو تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے خوبصورت ناموں سے پکارو اللہ کو، اللہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، ٹھیک ہے، آپ قوی ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ قہار ہیں، آپ جبار ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کو اللہ کے جلالی ناموں سے پکارو۔ اس کے بعد اللہ کی جو ہے وہ وحدانیت کی تعریف کرو کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں، آپ وحدہ لا شریک ہیں، آپ اکیلے ہیں، ہم آپ کی در پر آئے مانگنے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہر شے کی جان ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کی توحید بھی بیان کر دی، اللہ کو خوبصورت ناموں سے پکار لیا، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی حاجت اللہ کے سامنے بیان کرتے ہو تو اللہ ضرور آپ کی پکار سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ٹپ تھی جو میں خود پرسنلی اپناتی ہوں اپنی دعاؤں کے لیے، آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ اس طرح سے دعا کیا کریں، اللہ ضرور آپ کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس آپ کو یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، مایوس کبھی نہیں ہونا اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں۔ اور اگر کوئی آپ بہت عرصے سے چیز مانگ رہے ہو اور وہ آپ کو عطا نہیں کی جا رہی تو اس بات کی آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ اس چیز کا رائٹ ٹائم نہیں آیا آپ کے لیے، یا وہ چیز ہی صحیح نہیں ہے آپ کے لیے۔ اللہ ضرور آپ کے صحیح وقت پر آپ کو بہترین چیز سے نواز دیں گے، اس چیز کا اطمینان
کر لیں، تسلی رکھیں، اپنا پارٹ پلے کرتے جائیں، دعائیں مانگتے جائیں، اللہ ضرور ایک دن آپ کی سن لیں گے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم کرے، کرم کرے. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک چیری سٹون، حسنہ قریشی، تنزیلہ ذوالفقار، شگفتہ افضل، خاتون مہیدہ، ہیناز فرزانہ، فوزیہ رخسانہ، چودھری فیضان، زینی خان، میر سلطان، خیر النشا، آمنہ عمران، عمرانہ پروین، موہر نسیم، نور جہاں، ہنا ناز کڈز، ارسلان، سدہ شہباز، ندا فاروقی، شہانہ انم، زینب نزلان، آصف پاشا، شبہ میر، منیشا شرما، ارسلان، مہرین، ہادیہ شاہ، مدیحہ کنول، نہدیہ رضوانہ خانم، سائمہ جبران، ثنا فرحین، مقصود احمد، عائشہ اینڈ بردر، نسرین، سائرہ گلناز، محسن علی، اذان خان، نمین شیخ، امتیاز علی، شازیہ وسیم، عرفان خان، ارہا سلمان، میکائل حیدر، مائلہ علی، فاطمہ، نشا، امن، مونا، کرن، طاہرہ، سائرہ، شاہدہ نواز. اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور کی خوشی سے نواز. پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے. اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے. آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.